السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی احسان ہم پر ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو رمضان مبارک عنایت کیے، اور 2 روزے ہمارے سامنے سے گزر گئے ہیں۔ اب تیسرے دن کے روزے کے ساتھ ہم اور آپ ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گزرے ہوئے 2 روزوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، بقیہ دن کے روزے بڑے اہتمام سے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات سامعین، یہ وہ مبارک مہینہ ہے، اگر کسی وجہ سے ہماری نادانی سے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے، نہ کوئی سفر ہے، نہ کوئی ایسی سخت بیماری ہے، نہ کوئی حمل والی عورت ہے، اس طرح کا کوئی عذر نہیں ہے، اگر کسی نے اس حالت میں رمضان مبارک کے روزے کو ترک کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد اس ایک روزے کے بدلے میں پوری زندگی بھی روزہ رکھ ڈالے تب بھی رمضان مبارک کے ایک روزے کا بدلہ کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو وہ خصوصیت دی ہے اور وہ خوبیاں اور رحمتیں اور برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں اس مہینے کے اندر ہیں کہ وہ اس کے علاوہ کے مہینوں میں آپ اور ہم لاکھ کوشش کر ڈالیں تب بھی ان نعمتوں کو نہیں لا سکتے۔ مثال کے طور پر آپ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں نفل نماز کو روزانہ آپ 1000 رکعت پڑھیں تب بھی اس کا درجہ، نفل کا درجہ نفل ہی رہے گا، لیکن ماہ رمضان مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خصوصیت دی ہے کہ اس میں نفل کا درجہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا درجہ 70 فرض کے برابر ہو سکتا ہے، 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو اسی لیے ان برکتوں سے مشتمل اس ماہ مبارک کے کوئی ایک عمل کو اگر چھوڑ دیا، اہم ترین عبادت اس مہینے کے اندر روزے ہیں، تو اس کے بعد زندگی بھر اس روزے کا قضا کرنے کی کوشش کرے تب بھی ایسا ہے کہ اس ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں ہمارے ان بھائیوں کو جو ذرا سے بہانے سے کہ کام کا یا تھکان کا یا بزی شیڈول کا یا کوئی اور عذر بتا کر رمضان المبارک کے قیمتی روزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، تو وہ سوچ لیں کہ یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے یہ عرض کیا کہ تم ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ حضرات صحابہ ممبر کے قریب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر کے پہلی سیڑھی پر قدم رکھے تو اس وقت آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر جب آپ قدم رکھے تب آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تب آپ نے فرمایا آمین۔ حضرات صحابہ اکرام بالکل خاموش تھے۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو گئے تو حضرات صحابہ اکرام کو رہا نہیں گیا اور آپ سے معلوم کیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آج معمول کے خلاف آپ نے ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین آمین کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
حضرت جبریل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں ابھی تشریف لائے تھے، اور آ کر حضرت نے یوں فرمایا، وہ شخص جس کے سامنے رمضان مبارک جیسا عظیم الشان مہینہ آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرائے، وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ محترم دوستو، ذرا غور کی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا کہا؟ بلکہ ایک روایت میں اندر آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں جو بد دعا کر رہا ہوں اس پر آپ آمین کہیے۔ اللہ اکبر! کس قدر فکر کی اور سوچنے کی بات ہے کہ ماہ رمضان مبارک کے اندر بندے کی مغفرت ہر حال میں لازمی طور سے اس کی ہونی ہے۔ اگر نہیں ہوئی تو اس کے لیے بڑی ہلاکت کی بد دعا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت ہے ہمیں اس بات کی کہ رمضان مبارک کے روزے رکھتے ہوئے ہم الگ الگ قسم کے اعمال کو انجام دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت ہر وقت طلب کرتے رہیں۔ مغفرت کیا ہے؟ گناہوں سے صفائی اور گناہوں سے معافی، کہ یا اللہ میری مغفرت فرما۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس عمل کو جاری رکھنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ شخص جس کے سامنے آپ کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آئے اور اس کے بعد وہ درود شریف نہ پڑھے، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ حضرات گرامی، ذرا ایک نظر ڈالیں ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا ثبوت کیا کم از کم آخری درجے میں آپ کا جب نام آتا ہے تو آپ کے اوپر درود پڑھ کر کیا ہم پیش کرتے ہیں؟ نہیں ہے تو دوبارہ بیدار ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی ہے۔ تو جب بھی ہمارے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے تو درود شریف کو پڑھنے نہ بھولیں۔ اور تیسری چیز، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنے کا وجہ یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، جس شخص کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ اس کی اتنی خدمت کرے کہ وہ جہنم کے آگ سے بچ جائے، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ شخص بھی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اس پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی، یعنی ماں باپ کی اتنی خدمت کرے کہ وہ جنت کا مستحق بنے، جہنم کی آگ سے بچے۔ اور اگر دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، باحیات ہے، ان کے ساتھ میں ایسا حسن سلوک اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ اس کا لائق نہیں ہے کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، مددیں ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، وہ شخص بھی ہلاکت اور برباد ہو جائے۔ تو اس پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے۔ یہ تین باتیں کیا میری زندگی کے اندر پائی جاتی ہے؟ اس پر رمضان مبارک کے ان قیمتی گھڑیوں میں ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اگر روزے کے اندر مغفرت طلب کرنے میں اگر کمی ہے، اس کمی کو پوری کریں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آتے وقت درود شریف پڑھنے کا ہمارا اپنا معمول نہیں ہے، اس کمی کو بھی پوری کریں۔ اور ماں باپ دونوں میں سے یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، ان کی خدمت کرنے میں کسی قسم کے کوتاہی اگر ہم سے جو ہو رہی ہے تو اس پر بھی ایک نظر ڈالیں، اس کمی کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں، اور ان کے پاس جائیں اور جانے کے بعد میں ان کی خدمت کریں، ان سے معافی مانگیں اور ان سے دعائیں لیں۔ الجنت تحت اقدام الامہات، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضرات سامعین، بڑی قیمتی ارشادات، بڑی قیمتی نصیحتیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی اور امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے اس موقع پر ارشاد فرمائے ہیں کہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کمی کوتاہیوں پر یہ اس مبارک مہینے میں خوب غور و فکر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی توفیق عنایت فرمائے، اور خوب دن و رات اس سے مانگ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو اور خوشنودی کو حاصل کرنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے، اور ان اعمال کے اندر کسی قسم کی کوتاہی اگر ہم سے ہو گئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔